محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 16 ماضی احتمالی کا بیان ہے۔ درس نمبر 16 ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی، یہ احتمالی دو لفظ ہیں، احتمال اور یا۔ احتمال کا معنی ہے شک، اور یا نسبت کے لیے ہے۔ تو شک والی ماضی، احتمالی شک والی، شک والی ماضی۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک معلوم ہو۔ ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک معلوم ہو۔ اس کا دوسرا نام ماضی شکی بھی ہے۔ شکی، شک والی۔ شک اور احتمال ایک ہی معنی میں ہے، ماضی شکی کہہ لیں یا ماضی احتمالی کہہ لیں۔ ماضی مطلق کے آگے یعنی آخر میں ہا باشد لگا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے آمد سے آمدہ باشد۔ تو آمد ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں ہا باشد بڑھا کر آمدہ باشد کر دیا تو ہو گیا وہ ماضی احتمالی ہو گیا یہ، اور معنی ہو گیا وہ آیا ہوگا، وہ آیا ہوگا۔ صیغہ واحد کے علاوہ باقی صیغوں کے لیے باشد کی دال گرا کر ضمیریں لگا دی جاتی ہیں۔ جیسے آمدہ باشد وہ آیا ہوگا، صیغہ واحد غائب۔ آمدہ باشند وہ آئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب۔ آمدہ باشی تو آیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر۔ آمدہ باشید تم آئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر۔ آمدہ باشم میں آیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم۔ آمدہ باشیم ہم آئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ اردو میں ترجمہ کروں تو شروع کرتے ہیں۔ شاہد ہنگام رفتن منصور را دیدہ باشی۔ شاہد کے بعد جو یہ نشان ہے تو یہ ندائیہ نشان ہے، مطلب ہوگا اے شاہد۔ ہنگام رفتن جانے کے وقت، اے شاہد جانے کے وقت، یا کہہ لیں جاتے وقت۔ منصور کو تو نے دیکھا ہوگا، اے شاہد تو نے جاتے وقت منصور کو دیکھا ہوگا۔ اور تہذیب کے دائرے میں اے شاہد
تم نے جاتے وقت منصور کو دیکھا ہوگا۔ وقت نیم روز ظہیر در اطاق خفتہ باشد۔ وقت نیم روز دوپہر کے وقت، وقت نیم روز دوپہر کے وقت، نیم روز دوپہر، تو دوپہر کے وقت ظہیر در اطاق کمرے میں، خفتہ باشد سویا ہوگا، دوپہر کے وقت ظہیر کمرے میں سویا ہوگا۔ ساجد طفلک را در راہ جستا باشد۔ ساجد یہ نام ہو گیا، اور طفل بچہ، اس میں یہ کاف لگ گیا ہے، کاف ملا دیا گیا ہے، یہ کاف کاف تصغیر کہلاتا، کاف تصغیر، یعنی کسی چیز کو چھوٹا یا پیارا بتانے کے لیے یا برا بتانے کے لیے اس کاف کو جوڑا جاتا۔ تو ساجد نے چھوٹا بچہ راستے میں ڈھونڈا ہوگا، یا طفلک کے بعد را بھی ہے تو را کا ترجمہ اگر کرنا ہے تو ساجد نے چھوٹے بچے کو راستے میں ڈھونڈا ہوگا۔ جستن ڈھونڈنا، جستا باشد ڈھونڈا ہوگا، ماضی احتمالی، تو ساجد نے چھوٹے بچے کو راستے میں ڈھونڈا ہوگا۔ من ماہ عید را بر آسماں جستا باشم۔ من میں نے، ماہ عید، عید کا چاند، ماہ کا معنی چاند، اور مہینہ بھی آتا، یہاں چاند ہے معنی، تو میں نے عید کا چاند، یا میں نے عید کے چاند کو بر آسمان، آسمان پر، جستا باشم ڈھونڈا ہوگا، میں نے عید کے چاند کو آسمان پر ڈھونڈا ہوگا۔ بغیر کو کے ترجمہ کیا جائے اردو محاورے میں کو کا استعمال ایسی جگہ پر نہیں کیا جاتا، تو میں نے عید کا چاند آسمان پر ڈھونڈا ہوگا۔ آفتاب بر آسمان ہنوز دمیدہ باشد۔ آفتاب، آفتاب یا سورج، سورج بر آسمان، آسمان پر، ہنوز ابھی، دمیدہ باشد، دمیدن سے ماضی احتمالی ہے، دمیدن کا معنی اگنا، طلوع ہونا، تو سورج آسمان پر ابھی طلوع ہوا ہوگا، سورج آسمان پر ابھی طلوع ہوا ہوگا۔ شما قوس و قزح بر فلک دیدہ باشید۔ شما تم نے، قوس و قزح دھنک، تم نے دھنک بر آسمان، آسمان پر، دیدہ باشید دیکھی ہوگی، تم نے دھنک آسمان پر دیکھی ہوگی، تم نے آسمان پر دھنک دیکھی ہوگی۔ بارش کے دنوں میں آسمان پر، بارش کے موسم میں آسمان پر ایک رنگ سا چھا جاتا ہے، رنگ سا، لمبی قطار جیسا، جب وہ چھا جاتا ہے تو بارش کئی روز تک ہوتی رہتی ہے، تو اس کو دھنک بولتے ہیں۔ تم نے آسمان پر دھنک دیکھی ہوگی۔ ایشاں دی روز برخانہ من آمدہ باشند۔ ایشاں یہ لوگ،
دیروز کل، برخانہ من میرے گھر پر، وہ لوگ میرے گھر پر آمدہ باشند آئے ہوں گے، وہ لوگ میرے گھر پر وہ لوگ کل میرے گھر پر آئے ہوں گے۔ شاید ماں انبہ خوردہ باشیم، شاید ماں ہم نے انبہ آم خوردہ باشیم کھایا ہوگا، شاید ہم نے آم کھایا ہوگا، شاید ہم نے آم کھایا ہوگا۔ آنا بگوشے صحرا رفتہ باشند، آنا وہ لوگ، بگوشے صحرا جنگل کے کونے میں، گوشے میں، رفتہ باشند گئے ہوں گے، وہ لوگ جنگل کے گوشے میں گئے ہوں گے۔ ساجد این مبل وقالی قشنگ از بازار آوردہ باشد، ساجد این مبل کا معنی صوفہ، یہ صوفہ، وقالی، قالی کا معنی قالین، قشنگ خوبصورت، ساجد یہ صوفہ اور خوبصورت قالین بازار سے لایا ہوگا، ساجد یہ صوفہ اور خوبصورت قالین بازار سے لایا ہوگا۔ فارسی بناؤ۔ چڑیا کو لڑکوں نے پنجرے میں پریشان کیا ہوگا۔ چڑیا اندلیب، چڑیا اندلیب، اور لڑکے پسر جمع پسران، اندلیب را پسران پنجرے میں، در قفس پنجرے میں، پریشان کیا ہوگا۔ آشفتہ باشند، اندلیب را پسران در قفس پریشان کردہ باشند، چڑیا کو لڑکوں نے پنجرے میں پریشان کیا ہوگا۔ آشفتن پریشان کرنا۔ اس عورت نے دودھ میں پانی ملایا ہوگا، اس عورت نے آزن دودھ میں، در شیر پانی، آب ملانا، ریختن ریختہ باشد، آزن در شیر آب ریختہ باشد، یا آمیختن بھی آتا ملنا ملانا، تو آمیختہ باشد۔ تو نے چوکھٹ پر سر جھکایا ہوگا، تو نے تو، اور چوکھٹ پر، چوکھٹ کی فارسی دہلیز، تو بر دہلیز، سر ہے اور جھکانا انداختن، تو بر دہلیز سر انداختہ باشی، تو بر دہلیز سر انداختہ باشی، تو نے چوکھٹ پر سر جھکایا ہوگا۔ کبھی کبھی تم لوگ بھی ہنسے ہوگے، کبھی کبھی گاہ گاہ، کبھی کبھی گاہ گاہ، تم لوگ بھی، شما نیز، گاہ گاہ، شما نیز ہنسے ہوگے، خندیدہ باشید، گاہ گاہ شما نیز خندیدہ باشید۔ اگر کل نہ آیا ہوگا تو کل آ جائے گا، اگر کل نہ آیا ہوگا۔ اگر دیروز نیامدہ باشد، اگر دیروز نیامدہ باشد، پس فردا بے آید،
آ جائے گا، یہ فعل مضارع آ جائے گا یہاں، آمدن مضارع آید. اگر دیروز نہ آمدہ باشد پس فردہ بے آید. کون شام کے وقت مدرسے سے باہر نکلا ہوگا؟ کون قدام؟ اور شام کے وقت وقت شام، قدام وقت شام، مدرسے سے از مدرسہ، باہر نکلا ہوگا برآمدہ باشد. قدام وقت شام از مدرسہ برآمدہ باشد. شاید تمہاری پیچش درست ہو گئی ہوگی. شاید کی فارسی شاید، اور تمہاری یہ شما آ جائے گا، اور پیچش، پیچش کی عرب فارسی پیچش ہی ہے، تو شاید پیچش شما درست شدہ باشد، درست شدہ باشد. خالد نے مچھلیاں تلی ہوں گی. خالدہ نے مچھلیاں تلی ہوں گی. خالدہ مچھلی، ماہی جمع ماہیہ، تو خالدہ ماہیہ تلنا ہے، بریاں کردن تلنا. خالدہ ماہیہ بریاں کردہ باشد. خالدہ ماہیہ بریاں کردہ باشد. میں چڑیا خانہ نہ گیا ہوں گا. میں چڑیا خانہ، میں من چڑیا خانہ، غالباً باغ وحش آتا ہے چڑیا خانہ، یا خانہ وحش ہو. اس کی اور تحقیق کر لیں، آخر کتاب میں فارسی دی ہوگی. میرے سامنے جو کتاب ہے اس کے آخر میں فارسی الفاظ کی فہرست نہیں ہے، اس لیے میں دیکھنے بتانے سے قاصر ہوں. تو دیکھ کر یقین کر لیں کہ چڑیا خانہ کی فارسی باغ وحش یا خانہ وحش کیا ہے. تو میں خانہ وحش بنا دیتا ہوں. من بخانہ وحش نہ رفتہ باشم. من بخانہ وحش نہ رفتہ باشم. ہم نے دوسروں کو برا نہیں کہا ہوگا. ہم نے ماں دوسروں کو دیگراں راہ، ماں دیگراں راہ، برا بد نہیں کہا ہوگا، نہ گفتہ باشیم. ماں دیگراں راہ بد نہ گفتہ باشیم. یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. اس میں فارسی کی اردو، اردو کی فارسی، ایک مرتبہ فارسی پڑھے بغیر ترجمہ دہرا لیتے ہیں اور اردو پڑھے بغیر فارسی بنا لیتے ہیں. اے شاہد، تم نے جاتے وقت منصور کو دیکھا ہوگا. دوپہر کے وقت ظہیر کمرے میں سویا ہوگا. ساجد نے چھوٹے بچے کو راستے میں تلاش کیا ہوگا، ڈھونڈا ہوگا. میں نے عید کا چاند آسمان پر ڈھونڈا ہوگا. سورج آسمان پر ابھی طلوع ہوا ہوگا. تم نے آسمان پر دھنک دیکھی ہوگی. وہ لوگ کل میرے گھر آئے ہوں گے. شاید ہم نے آم کھایا ہوگا. وہ لوگ جنگل کے گوشے میں گئے ہوں گے. ساجد یہ صوفہ اور خوبصورت قالین بازار سے لایا ہوگا. اندلیب را پسران در قفس آشفتہ باشند. آزن در شیر آب آمیختہ باشد.
تو بر دہلیز سر انداختہ باشی، گاہ گاہ شما نیز خندیدہ باشید، اگر دی روز نیامدہ باشد پس فردہ بیاید، کدام وقت شام از مدرسہ برآمدہ باشد، شاید پیچش شما درست شدہ باشد، خالدہ ماہیہ بریاں کردہ باشد، من بخانہ وحش نہ رفتہ باشم، ما دیگراں را بد نہ گفتہ باشیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔